حضرت سے کچھ حسد ہو تو میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ ہماری حضور تاج الشریعہ سے محبت کیوں ہے بھائی؟ حضور تاج الشریعہ سے ہماری محبت کیوں؟ اور حضور تاج الشریعہ کا نام سن کر یہ جو سبحان اللہ کی صدا آتی ہے نا، تو کیا تم بھول گئے کہ سبحان اللہ یہ تاج الشریعہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے؟ ہاں، غوث اعظم کا نام سن کر سبحان اللہ کی صدا آتی ہے نا، تو یہ غوث اعظم کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی جب آدمی کے اوپر بدبختی سوار ہوتی ہے نا تو وہ کچھ بھی بولتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تاج الشریعہ سے ہماری محبت کی وجہ کیا ہے؟ تاج الشریعہ سے ہماری محبت کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ تاج الشریعہ سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ نے ہمیشہ ہم کو شریعت پر قائم رہنے کا درس دیا۔ تاج الشریعہ سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ تاج الشریعہ نے اپنی زبان سے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ تاج الشریعہ سے محبت اس لیے ہے کہ تاج الشریعہ اس منصب کا حق ادا کرنے والے ہیں کہ جس منصب کے حق کے حوالے سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو، گمراہیاں پھیلنے لگے، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ جب یہ حدیث پاک کو ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد تاج الشریعہ کا دامن ہاتھ میں آیا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ تاج الشریعہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک رہبر کو جو عہدہ دیا گیا۔ میرے تاج الشریعہ نے جب منہاجیت کا فتنہ اٹھانا تو علم کو چھپایا نہیں بلکہ علم کو ظاہر کر کے ہم کو منہاجیت کے فتنے سے بچایا۔ اس لیے تاج الشریعہ سن کر سبحان اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ تاج الشریعہ کا ذکر سن کر سبحان اللہ کی صدائے کیوں بلند ہوتی ہے؟ آج کہا جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جب تصویر کو جائز کہا جانے لگا ویڈیو کے نام پر، باقی چیزوں کے نام پر، تو ایسے وقت میں میرے تاج الشریعہ نے امام الانبیاء کی حدیث کو سنا کر ہم کو تصویر سے بچایا ہے۔ تو حضور کا پیغام ہم تک جب پہنچایا اور ایسے فتنے سے بچایا تو اس لیے ہم تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، اور تاج الشریعہ کا نام سن کر سبحان اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ اب اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اور تم نے تو اتنی بڑی جہالت، یعنی اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ پیروں کو چھوڑو۔ ہاں، یہ جو مطلق جملہ ہے تمہارا کہاں جائے گا؟ کیا غوث اعظم نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا مفتی اعظم ہند نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ اور ان کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، ان کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو امام اہل سنت کو پڑھ کر تم نے سمجھا کیا؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، تم نے سمجھا کیا؟ مفتی اعظم کو بولے کہ مانتے ہیں تو تم نے سمجھا کیا؟ فقط نسبت کا جیسے بھی ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ تو ان لوگوں نے ہم کو کیا بتایا؟ ان لوگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ جو بھی پیران عظام سے محبت کرنے والے ہیں، تو پیران عظام یہ دنیا میں مال کو جمع کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں، محل کو بنانے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پیران عظام یہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قربت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور میرے تاج الشریعہ یہ رب کی بارگاہ کا قربت کا کیسا ذریعہ ہے؟ اگر نہیں جانتا ہے تو میرے ساتھ چل، ہزاروں زبانیں بولتی ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے تاج الشریعہ وہ ہے کہ ہم چہرے دکھا سکتے ہیں کہ تاج الشریعہ کو دیکھا کفر نکل جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ
تمہارے لوگوں کی طرح خوابوں کی بارات نہیں ہے. ہاں خوابوں کی بارات نہیں. کس نے دیکھا کیا دیکھا, ہاں یعنی دیکھنے والا بخشا نہ جائے, ہاں اور جانے والے بخشے جائے, وہ سب خواب ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم الحمدللہ بتا سکتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے متقی لوگوں سے محبت کی جائے. کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے متقی لوگوں سے محبت کی جائے. اور یہ کہ پیر کیا جنت دلائے گا؟ ہاں پیر کیا جنت دلائے گا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جن کو پیر کہتے ہیں نا, وہ تاج الشریعہ جیسے متقی لوگوں کو پیر کہتے ہیں. ہاں تمہاری طرح نہیں کہ عورتوں کی طرح مشابہت کرنے والے مداری کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہاں مداری کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اس کے لوگ مرید بھی ہوتے رہے. تو ارے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ حدیث میں کسی پیر کی بات نہیں کرتا, حدیث میں عورتوں کی مشابہت کرنے والے پر ہمارے آقا نے لعنت فرمائی ہے. تو وہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم ایسے کی گود میں جا کر بیٹھتے بھی ہو, مرید ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہو, اور ایک ہم ہیں کہ ایسے کے قریب جاتے ہیں کہ جس کا نعرہ یہ ہے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اور رہا یہ کہ متقی کے ذریعے کیا ملے گا, ارے بھائی بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ لیتے ہیں, ہاں اردو, یعنی جو عوام میں سے جو بہار شریعت کا پہلا حصہ ہے نا, اگر اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک دو کتابوں کے نام ہم سے لے لو, اور ہم سے ایک دو کتابوں کے نام لے کر میدان محشر میں شفاعت کون کون کرے گا اس کو پڑھ لو. ہاں میدان محشر میں شفاعت کون کون کرے گا اس کو پڑھ لو, تو انشاءاللہ وہ شفاعت کرنے والوں میں تاج الشریعہ بھی نظر آئیں گے, مفتی اعظم بھی نظر آئیں گے, امام اہل سنت بھی نظر آئیں گے, سلطان الہند بھی نظر آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ جب یہاں تک کہا گیا کہ کسی عورت کی مس ڈیلیوری ہو جائے نا, یعنی کچا بچہ پیدا ہو, تو کیا کہا گیا؟ صورت اگر ظاہر ہوتی ہے نا تو اس کا نام رکھیں. بہتر یہ ہے کہ لڑکا ہے تو محمد نام رکھتے ہیں, ہاں اس کو دفن کیا جائے. وہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ یعنی جو مردہ بچہ پیدا ہوا, کچا بچہ پیدا ہوا نا, کل میدان محشر میں وہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. ہاں تو کیا میرے تاج الشریعہ کی طاقت اتنی بھی نہیں مانی؟ ہاں کیا متقی لوگوں کی طاقت اتنی بھی نہیں مانی؟ شاید تم نے اپنے جرموں کو دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کیا ہوگا, کیونکہ تم سادھوؤں کو ہار بھی پہنا لیتے ہو, اور ہمارے یہاں یہ نہیں. اور یہ کہ سیاست ہے تو کرنا پڑتا ہے, تو اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ ہمارے اسلاف نے سیاست کی ہے, لیکن سیاست وہی کی ہے جو شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے, جو شریعت مطہرہ نے اجازت عطا فرمائی ہے. اب تم اپنے جرموں کو دیکھو تو اپنے جرموں پر متقی کو کیوں قیاس کرتے ہو؟ کیونکہ یہ ہار پہنانے والے یا ایسے حرکتیں کرنے والے وہ تو ایسے ہوتے ہیں جو میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن میرے تاج الشریعہ اپنے وقت کے اس متقی کو کہا جاتا ہے کہ جو تقوی کی اس بلندی پر فائز ہے کہ تاج الشریعہ ایک طرف کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم جیسے گنہگاروں کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے. کیوں کہ ہم نے تاج الشریعہ سے محبت کی ہے رب کی رضا کے لیے, تاج الشریعہ سے محبت کی ہے دین کے لیے, تاج الشریعہ سے محبت کی ہے شریعت کے لیے. اور قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یعنی قرآن کا یہ اعلان, یعنی قرآن تو کم سے کم پڑھ لو. تم یہ کہتے ہو ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے, ایک بھی حدیث بیان نہیں کر پاتے, ہاں ایک بھی حدیث بیان نہیں کر پاتے. یہ آیت پڑھ لو, اس آیت کی تفسیر پڑھ لو, اور کون سے گڑھے کی طرف جا رہے ہو اللہ توفیق دے تو سچے دل سے توبہ کر لو کہ یہ جو قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, یعنی دوست ان قریب آپس میں دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, مگر پرہیزگار. کیا مطلب مگر پرہیزگار؟ کیا مطلب؟ مفہوم خلاصہ یہ ہے
کہ جن کی محبتیں گناہوں کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، جن کی محبتیں گناہوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ میدان محشر میں آپس میں دشمن ہو جائیں گے. اور ہم نے تاج الشریعہ سے محبت کی ہے ان کے تقوی کی بنیاد پر، ہم نے حضور تاج الشریعہ سے محبت کی ہے ان کے دین کی بنیاد پر، ہم نے اپنے بزرگوں سے غریب نواز سے محبت کی ہے ان کے تقوی کی بنیاد پر. تو الحمدللہ ہمارے سب بزرگ ایسے ہیں جو ہم کمزوروں کا ایسا سہارا ہے کہ ان کا صدقہ یہاں بھی کھاتے ہیں اور ان کے صدقے میں میدان محشر میں نجات بھی مل جائے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں سے بچیں. بلکہ یہ تو ایسے جملے کہنے لگے ہیں جیسے کہ کوئی بد مذہب نہ بولتا ہو. آج تک یہ زبانیں دیوبندیوں کی ہوا کرتی تھی، اور یہ کہ اس سے کیا ملے گا، ہاں اس سے کیا ملے گا. تو میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ بزرگوں کے ذکر سے کیا ملتا ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں. یہ کرسی ہے، یہ کرسی جس نے بنائی، یہ کرسی کی تعریف کرو گے، تعریف کرسی کی، لیکن کرسی بنانے والا تعریف سن کر خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ہاں خوش ہوگا نا. جب کرسی والا خوش ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم کو غوث اعظم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. غریب نواز کو عطا رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. امام اہل سنت کو مجدد کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تاج الشریعہ کو اپنے زمانے کی متقیوں کا سردار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جب اللہ نے ان سب کو بنایا تو ان کی جو بھی تعریف کرے گا تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بنانے والے کی رضا کا ذریعہ ہے. اور ان کے اوپر عیب لگانا، یعنی یہ کرسی جو ہے نا، یہ کرسی جو ہے نا، تو اس کرسی میں اگر عیب کو لگایا جائے تو آپ مجھے بتائیں بنانے والا راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا نا. اب جب بنانے والا ناراض ہوگا تو آپ مجھے بتائیں اللہ جسے متقی بنائے، سرکار متقی کی فضیلت بیان کریں اور احادیث میں بخشش اور شفاعت کے بارے میں ذکر کیا جائے تو ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا اور تم فضیلتوں کا انکار کرتے تو یہ سمجھتے ہو کہ تم سے بزرگوں کی فضیلت کا انکار کرنے والے ہو. ارے تم ایسے ہو، جاہل ہو کہ جو شریعت کے احکام کا انکار کرتے ہو، شریعت کے احکام کا انکار کرتے ہو. کیونکہ تقوی والے کی جو فضیلت ہے، اور تقوی والے کے ذریعے کیا علماء سے آپ نے نہیں سنا ہوگا؟ نہیں سنا ہے کہ میدان محشر میں اگر علماء کی خدمت کریں گے، پانی پلایا، وضو کروایا وغیرہ وغیرہ، یعنی علماء کی اگر مدد کی ہوگی نا تو وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. تو وہ خدمت کرنے والا کہے گا حضرت ہم نے یہ کیا تھا. وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا الہ العالمین اس نے دنیا میں میری یہ مدد کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اسے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ سب کہاں پڑھتے ہیں؟ ہاں تو اس لیے دوستو ایسے لوگوں سے بچیں، ان کے اوپر بدبختی یہ سوار ہو چکی. ایسے لوگوں سے بچیے. اور یہ کہنا کہ ہم سیاست میں ہیں اس لیے ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو بات یہ ہے دیا بھی جلانا معاذ اللہ رب العالمین. تو بات اصل میں یہ ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ سیاست میں جانے والا شریعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے؟ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ شریعت نے تم کو وہ کام کرنے کا کہا جو تمہاری طاقت سے باہر ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کچھ پڑھ لکھ لیا کرو. طاقت سے باہر کام کا حکم دینا یہ ظلم ہوتا ہے. ہاں طاقت کے باہر کام کا حکم دینا یہ ظلم ہوتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے بچے. اور ہم سنی ہے، ہم سنی ہے اس لیے سنی کی ہی بات کریں گے، غیر کا ذکر کرنے کی ہم کو عادت نہیں ہے. غیر کا تو یہ طریقہ تم نے سب کہاں سے سیکھا یار؟ اگر واقعی میں سنی ہے نا تو واقعی میں اگر سنی کا معاملہ ہے تو حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے دو شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ شرعی دلائل کے ذریعے اپنی باتوں کو بیان کریں.
اور شرعی دلائل کو بیان کر دیا گیا، اس کے بعد کون کیا کہتا ہے، کس کی طرف سے گالی دی جاتی ہے، اس کا جواب دینا یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا ذمہ ایک ہی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو کھل کر بیان کر دیا جائے۔ اس لیے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مسلک کے اوپر قائم رہیں، اور حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے یہ 100% یقین سے جانیں کہ حضور تاج الشریعہ وہ ہے کہ جن کی زبان نے ہم کو فتنوں سے بچایا ہے، جن کے کام نے ہم کو گمراہیت سے بچایا ہے۔